کلام کے اندر ہم یہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ چھٹی قسط کا تیسرا حصہ ہے۔ پہلی دو جو چھٹے قسط کی دو حصے ہیں، اس کے اندر ہم نے یہ سیکھنے کی کوشش کی ہے کہ ہفتے کا پہلا دن جو کلام کے مطابق مسیح جو ہے جو جی اٹھتا ہے، جسے آج آپ سنڈے جو ہے وہ کہتے ہیں، کیا یہ کلام مقدس اس کو جو ہے وہ سیکرڈ قرار دیتا ہے؟ کیا اس سے وہ بلیسڈ قرار دیتا ہے؟ کیا وہ سبت کو جو ہے پہلے دن کے ساتھ ریپلیس کر دیتا ہے؟ جس طرح کے بہت سے کلام سنانے والے کلام کو جو ہے وہ یہ آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، کیا کلام جو ان سے ہے وہ اس کی تصدیق کرتا ہے جو وہ کہتے ہیں؟ ہم نے ابھی تک 5 جو ان سے ہیں وہ حوالے دیکھے ہیں جو ہفتے کے پہلے دن کو جو ہے جو کلام کے اندر مذکور ہیں ان کا مطلب سیکھا ہے کلام کے وسیلے سے، نہ کہ اپنی سمجھ کے مطابق اپنی جون سی ہے اپنے پاسٹر کی یا اپنے کلام سنانے والے کی ہدایت کے مطابق یا اپنے ماں باپ کی جون سی ہے تعلیم کے مطابق، بلکہ جو خدا نے جو ہے اپنے بندوں کے وسیلے سے اپنے روح کے وسیلے سے جو ہے جو ان بندوں کے دلوں میں اس نے اتارا اور انہوں نے جو ہے کلام کو جو ہے لکھا، اس کے وسیلے سے ہم نے اس کو سیکھنے کی کوشش کی۔ ہم نے یہ دیکھا کہ کلام مقدس کے اندر جہاں بھی ان 5 جو ان سے جو لکھے گئے ہیں، جو 5 حوالے دیے گئے ہیں ہفتے کے پہلے دن کے متعلق، ایک حوالے کے اندر بھی ابھی تک جو ہے کلام نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ سبت جون سا ہے وہ ہفتے کے پہلے دن سے ریپلیس کر دیا گیا ہے، سبت کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے، ہفتے کے پہلے دن کو جو ہے مقدس قرار دے دیا گیا ہے۔ ہم جو ہے اب 6، 7 اور 8 جون سا ہے وہ حوالہ دیکھیں گے ہفتے کے پہلے دن کے متعلق کہ کلام جون سے ہمیں مزید کیا سکھانا چاہتا ہے۔ جیسا کہ میں نے جو چھٹے قسط کی دوسرا حصہ ہے یہاں پہ آپ کو بتایا کہ آلریڈی جون سے ہم 5ویں قسط میں ڈیٹیل میں جو ہے اس حوالے کو جو ہے وہ سیکھ چکے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم اس کو جو ہے وہ بریفلی اس قسط کے حوالے سے جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم جو ہے وہ کلام مقدس میں یوحنا رسول کی انجیل اس کا 20واں باب اس کی 19ویں آیت کا جب مطالعہ کریں تو کلام ہمیں یوں بتاتا ہے، یوحنا رسول کی انجیل اس کا 20واں باب اس کی 19ویں آیت، پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا، شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا، یہ 6 مرتبہ کلام کے اندر اس حوالے کا ذکر ہے، اور یہ وہ حوالہ ہے، آپ اگر اس کو دیکھیں تو جب پہلی بار جو ہے یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد جو ہے شاگردوں پر جو وہ کٹھے ہیں ظاہر ہوتا ہے، اور اس حوالے کے اندر ہم یہ دیکھیں گے اب کہ کیا جو شاگرد ہیں وہ اس لیے کٹھے ہیں، کیا وہ مسیح کے مصلوبیت کے بعد کلام نے انہیں یہ بتایا کہ اب سے تم ہفتے کے پہلے دن جون سے وہ کٹھا ہوا کرو گے اور خدا کی جون سی ہے عبادت کرو گے، یا یہ کلام ہمیں کسی اور ہی جو ہے وہ بات کے متعلق بتا رہا ہے؟ اگر ہم اس حوالے کو دوبارہ سے پڑھیں تو کلام مقدس ہمیں کیا بتاتا ہے؟ پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا، ہفتے کا پہلا دن مسیح مصلوب، جسے آپ سنڈے جو ہے آج کے دن، آج کا دور میں کہ ہم کہتے ہیں آج کے کیلنڈر میں جو ہے سنڈے جو ہے وہ جو ہے جس میں مسیح جی اٹھتا ہے، ہم نے اسے ہفتے کے پہلے دن سے ہفتے کے آخری دن میں تبدیل کر دیا ہے۔ کلام مقدس بتاتا ہے کہ ہفتے کا پہلا دن جو ہے مسیح یسوع جو ہے وہ جی اٹھتا ہے، اور آپ سب یہ جانتے ہیں اور کلیسیا کا تمام کلیسیا کا یہ ایمان ہے کہ مسیح خداوند جو ہے وہ ہفتہ کا پہلے دن میں جی اٹھتا ہے، اور ہفتے کا پہلا دن جو ہے وہ سبت کے بعد کا دن جو ہے وہ قرار پاتا ہے۔ اور اس طرح آپ کو یہ علم ہے کہ
کہ مسیح خداوند سنڈے کو جی اٹھتے ہیں، اور ہفتے کا پہلا دن جو ہے کلام جسے کہہ رہا ہے وہ سنڈے جو ہے وہ قرار پاتا ہے آج کے دور میں۔ ہم اس کو دیکھیں تو کلام ہمیں بتا رہا ہے، پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا، شام کے وقت، جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے۔ شاگرد جون سے ہیں وہ جمع ہیں، ایک کمرے کے اندر جمع ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس ڈر سے، اس خوف سے جو ہے وہ اکٹھے ہیں۔ اور کس کے خوف سے وہ اکٹھے ہیں؟ کلام آپ کو بتا رہا ہے کہ یہودیوں کے ڈر سے۔ کیا کلام نے آپ کو یہ بتایا کہ مسیح کے مصلوبیت کے بعد سبت جو ہے خدا نے اسے تبدیل کر دیا؟ جس طرح کے یہ وہ لوگ جو آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ مسیح کا جی اٹھنا اب ہمارے لیے زیادہ مقدم ٹھہرا، ہم اسی دن کو جو ہے وہ برکت کا دن جو ہے خدا نے ہمیں دے دیا۔ خدا نے برکت کا دن تخلیق کائنات کے وقت آپ کو دیا، اور وہ سبت کا دن جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی سیکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ کسی بھی صورت کلام جو ہے خدا کی حضوری میں جانے کے لیے کسی آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ آپ جو ہے وہ اتوار والے دن نہیں جا سکتے، آپ پیر کو نہیں جا سکتے، آپ منگل کو نہیں جا سکتے، یا آپ ہفتے کے کسی اور دن میں نہیں جا سکتے۔ آپ ضرور سنڈے کو چرچ جائیے، کلام آپ کو اس سے منع نہیں کرتا، لیکن کلام آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ہفتے کا دن جو کلام کے مطابق ساتواں دن ٹھہرتا ہے، جو آج کے مطابق سیٹرڈے کا دن کہلاتا ہے، اسے خداوند مقدم قرار دیتا ہے، اسے خداوند برکت کا دن قرار دیتا ہے، اور وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ اس دن کو جون سے اس کو پاک ماننا۔ یہ خداوند اپنے 10 احکام میں چوتھا حکم کے طور پہ یہ تحریری شکل میں بھی آپ کو یہ دیتا ہے، جو وہ بنائے عالم کے وقت جو ہے اس کو مقرر کرتا ہے۔ بنائے عالم کے وقت سے جون سے سبت کو جو ہے مقدم سمجھا جاتا ہے۔ موسیٰ کو تو جو ہے یہ کوئی سینہ پہ جو ہے خداوند 2 تختیوں پر اپنے ہاتھ سے جو ہے تحریر کر کے دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے جب ابھی خروج 20 باب میں جب یہ جو ہے موسیٰ کو 2 تختیوں پہ دیا جاتا ہے، خروج 16 میں خداوند جو ہے یہ بتاتا ہے کہ 7ویں دن جو ان سے تمہیں من نہیں ملا کرے گا، کیونکہ وہ خداوند کا پاک دن ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ خدا نے سبت جون سے تخلیق کائنات کے وقت جون سے وہ سٹارٹ کیا۔ یہ آپ پیدائش کی کتاب میں جو ہے جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہم نے جب اس کی پہلی قسط ہے کہ سبت شروع کیسے ہوا اس میں ہم نے یہ ذکر کیا۔ اب یہاں پہ ہم یہ سیکھ رہے ہیں آج کہ اتوار کا دن جون سے کیا سبت کے دن کو ریپلیس کر رہا ہے، کیا کلام مقدس ہمیں بتا رہا ہے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھٹا حوالہ ہے جس ہفتے کے پہلے دن کو جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے، اور یہ یوحنا رسول کی انجیل اس کا 20واں باب اس کی 19ویں آیت آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہودیوں کے ڈر سے شاگرد جون سے ہیں وہ شام کے وقت جو ہے وہ اس کمرے کے اندر دروازے بند کر کے خوف کی حالت میں جون سے وہ جمع ہیں، اور یسوع ان میں موجود ہوتا ہے۔ یہ کسی بھی قسم کا اسپیشل ریلیجیس سیریمنی نہیں ہے، یہ کسی بھی قسم کی خداوند کی مصلوبیت کے بعد عبادت نہیں وہ کر رہے، بلکہ وہ کلام آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ وہ یہودیوں کے ڈر سے جو ہے وہ ایک کمرے کے اندر دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور خداوند ان میں موجود ہوتا ہے۔ آپ اس سے ایک اور چیز بھی دیکھیں کہ کلام کے اندر ہی ہم نے یہ دیکھا کہ جون سے ان کو آلریڈی جو ہے یہ بتا دیا گیا ہے، مریم مگدلینی اور سلومی یعقوب کی ماں مریم جو ہے وہ انہیں آ کے بتاتی ہیں کہ کیا اس کہتے ہیں دیکھو مسیح جی اٹھا ہے، لیکن کلام یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے یقین نہیں کیا۔ اور ہم جو ہے یوحنا رسول کی انجیل 20واں باب اس کی 19ویں آیت سے جب ہم دوبارہ پڑھیں تو ہمیں کلام یوں بتا رہا ہے، پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا شام کے وقت
جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو، اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ یسوع نے پھر ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح القدس لو، جن کے گناہ تم بخشو گے ان کے بخشے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو کلام مقدس آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ شاگرد جو ہیں وہ ڈر کی حالت میں ہیں، خوف کی حالت میں ہیں، ایک بند کمرے میں موجود ہیں، اور مسیح خداوند جی اٹھا ہے۔ ہفتے کے پہلے دن یہ انہیں خبر مل چکی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ یہودی، یہ جو شاگرد ہیں خداوند کے، یہ اس ڈر سے اتنے زیادہ ہیں، اتنے خوف زدہ ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسیح تو جی اٹھا ہے، ہمیں تو خبر مل چکی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رومی سپاہی آ کے ہمیں بھی جون سے وہ لے جائیں، اس الزام کے لیے کہ تم نے مسیح کو جو ہے اس قبر میں سے چرا لیا ہے، اور وہ ہم سے تفتیش کریں کہ اسے تم نے کہاں رکھا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہودی سردار پلاطس کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں تیسرے دن جی اٹھوں گا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد آ کے اسے چرا لے جائیں اور یہ مشہور کر دیں کہ وہ جو ان سے جی اٹھا ہے، اور یہ پہلے سے بھی جو ہے وہ برا ہوگا۔ اور پلاطس ان کی درخواست مان کر سپاہی جو ہے اس قبر کے اوپر بٹھا دیتا ہے، اور قبر پر جو ہے وہ مہریں لگا دی جاتی ہیں تاکہ اسے کوئی چرا نہ سکے۔ لیکن خداوند اپنے کہے کے مطابق جی اٹھتا ہے، اور جب اس کے شاگردوں کو یہ خبر ملتی ہے تو وہ خوف زدہ ہیں۔ کلام بتا رہا ہے وہ ڈرے ہوئے ہیں یہودیوں کے ڈر سے کہ کہیں انہیں دھر نہ لیا جائے۔ ہم مرکز کی انجیل اس کا 16 باب میں چلیں۔ مرکز رسول کی انجیل اس کا 16واں باب اگر ہم پڑھیں تو کلام ہمیں یوں سکھاتا ہے اس کی 10ویں آیت سے، اور اس نے جا کر اس کے ساتھیوں کو جو ماتم کرتے اور روتے تھے خبر دی، اور انہوں نے یہ سن کر کہ وہ جیتا ہے اور اس نے اسے دیکھا ہے یقین نہ کیا۔ یہ اگر آپ اس کی 9ویں آیت میں دیکھیں، مرکز رسول کی انجیل 16واں باب اس کی 9ویں آیت، تو یہ کون ہے جو جا کے خداوند کے شاگردوں کو بتا رہی ہے؟ ہفتہ کے پہلے روز جب وہ سویرے جی اٹھا تو پہلے مریم مگدلینی کو، جس سے میں سے اس نے 7 بدروہیں نکالی تھیں، دکھائی دیا۔ اور 10ویں آیت بتا رہی ہے اس نے جا کر اس کے ساتھیوں کو جو ماتم کرتے اور روتے تھے خبر دی، اور انہوں نے یہ سن کر کہ وہ جیتا ہے اور اس نے اسے دیکھا ہے یقین نہ کیا۔ تو کلام مقدس تو آپ کو بڑے واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ یہ جو یوحنا رسول کی انجیل 20واں باب اس کی 19ویں آیت میں بتایا گیا کہ یہودیوں کے ڈر سے وہ جمع ہیں، انہیں اس بات کی خبر مل چکی ہے، مریم مگدلینی یہ خبر مہیا کر دیتی ہے انہیں کہ مسیح جی اٹھا ہے، وہ اپنے کہے کے مطابق جی اٹھا ہے، لیکن وہ اس کا بھی یقین نہیں کرتے، وہ ایمان نہیں ابھی لے کے آئے، ان کا ایمان ابھی ناپختہ ہے، وہ اس بات کا بھی یقین نہیں کر سکے کہ مسیح خداوند جی اٹھا ہے۔ اور یہ کلام سنانے والے یہ مسخ کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں وہ تو مسیح کے جی اٹھنے پہ عبادت کے لیے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اب وہ سبت جون سے مسیح کے جی اٹھنے کو مقدس مانا جائے گا۔ ابھی تک ہم نے 6 حوالوں کے اندر دیکھا کہ ایک حوالہ بھی جو ہے کلام کے اندر سے اپنی خواہش کے مطابق نہیں، کلام کے اندر سے ہمیں ایک حوالے کے اندر بھی یہ کلام نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ سبت جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے خداوند کے جی اٹھنے کے دن سے، بلکہ سبت ہم نے پڑھا کہ ہر حوالے کے اندر یہ لکھا کہ حکم کے مطابق سبت جو ان سے
وہ آرام کیا جاتا ہے، سبت کو معظم رکھا جاتا ہے، سبت کی تعظیم کی جاتی ہے۔ خداوند مسیح خود جو ہے سبت کے دن جو ہے جس مقصد کے لیے وہ دنیا میں آیا کہ دنیا کو گناہ کی لعنت سے نجات دے سکے، وہ سبت کے دن قبر کے اندر آرام کرتا ہے اور ہفتے کے پہلے دن وہ جی اٹھتا ہے۔ ہم مرکز رسول کی انجیل میں مزید جب پڑھتے ہیں اس کے 16ویں باب میں تو ہمیں یوں لکھا ہے، اس کے بعد 12ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد وہ دوسری صورت میں ان میں سے دو کو جب وہ دیہات کی طرف پیدل جا رہے تھے دکھائی دیا، اور انہوں نے بھی جا کر باقی لوگوں کو خبر دی، مگر انہوں نے ان کا بھی یقین نہ کیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے رسول جو ہیں، جو یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اب مسیح خداوند کی جی اٹھنے کو جو ہے وہ مقدم جانیں گے، کیونکہ مسیح نے ہماری خاطر جان دی، مسیح نے ہمیں گناہوں سے نجات دی۔ خداوند خدا کسی بھی ایک جگہ پہ نہ ہی اس کے شاگرد، نہ ہی مسیح خداوند، نہ ہی اس کے بعد کی ابتدائی کلیسیا، کلام کے اندر یہ ذکر آتا ہے کہ سبت جو ان سے اس کو تبدیل کر دیا گیا۔ آپ 14ویں آیت میں جائیں، مرکز رسول کی انجیل اس کے 16واں باب اس کی 14ویں آیت جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ کلام آپ کو یہ بتاتا ہے، پھر وہ ان 11 کو بھی جب کھانا کھانے بیٹھے تھے، یہ آپ نے یوحنا 20 باب 19ویں آیت میں ہم نے پڑھا، اور اب مرکز رسول کی انجیل 16واں باب اس کی 14ویں آیت بھی یہی بتا رہی ہے، پھر وہ ان 11 کو بھی جب کھانا کھانے بیٹھے تھے دکھائی دیا، اور اس نے ان کی بے اعتقادی اور سخت دلی پر ان کو ملامت کی۔ وہ نہایت ہی بے اعتقاد ہیں، خداوند کی کہی بات پہ عمل نہیں کر رہے، خداوند کی کہی ہوئی بات کا یقین نہیں کر رہے، اور خداوند خدا جی اٹھنے کے بعد جب پہلی مرتبہ 11 شاگردوں کو ایک ساتھ دکھائی دیتا ہے، وہ انہیں ان کی بے اعتقادی کی وجہ سے سخت ملامت کرتا ہے، اور اس نے ان کی بے اعتقادی اور سخت دلی پر ان کو ملامت کی، کیونکہ جنہوں نے اس کے جی اٹھنے کے بعد اسے دیکھا تھا انہوں نے ان کا یقین نہ کیا تھا۔ کلام نے آپ کو بڑے واضح طور پہ بتا دیا کہ مسیح کا جو جی اٹھنا، جو پہلا ہفتے کا پہلا دن تھا جب مسیح جی اٹھتا ہے، تو یہ وہ ایمبیرسنگ ڈے تھا اس کے شاگردوں کے لیے، کیونکہ وہ بے اعتقادی کی حالت میں تھے، وہ خوف کی حالت میں تھے، وہ ڈر کی حالت میں تھے، یہودیوں سے وہ خوف زدہ ہیں، انہیں اعتقاد نہیں ہے کہ مسیح خداوند اپنے کہے کے مطابق جی اٹھے گا، اور یہ کلام سنانے والے کہتے ہیں کہ دیکھیں مسیح کے جی اٹھنے پر اس کے شاگرد اکٹھے ہیں، اور وہ ہفتے کا دن جو سبت کا دن تھا وہ تبدیل ہو کر اس کے جی اٹھنے کے دن میں چینج ہو گیا۔ کلام میں ہم نے ابھی تک 6 حوالے ہفتے کے پہلے دن کے پڑھے، اور ہم نے ہر ایک حوالے کے اندر یہ دیکھا کہ کسی ایک جگہ پہ بھی ہفتے کے پہلے دن کے اندر نہ ہی تو عبادت، کلام یہ کہہ رہا ہے کہ اس دن آپ عبادت کے لیے اکٹھے ہوں گے، نہ ہی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس دن جو ان سے کسی بھی طور پر ریسٹ کریں گے، کام سے جو ان سے آپ کو اجتناب کیا جائے گا، آپ اس ریزریکشن ڈے کو آنر جو ہے وہ کریں گے۔ کلام کے اندر کسی بھی ایک جگہ پہ نہ ہی تو جو ہے سبت کو تبدیل کیا گیا، نہ ہی جو ہے ہفتے کے پہلے دن کو معظم کہا گیا، نہ ہی ہفتے کے پہلے دن کو مقدم ٹھہرایا گیا، اس کی تعظیم کرنے کو کہا گیا۔ سبت جو ہے جو خالق خدا تخلیق کائنات کے وقت مقرر کرتا ہے، وہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا،
اور نہ صرف اس رہتی دنیا تک، بلکہ جو نیا آسمان اور نئی زمین بنائی جائے گی، نیا یروشلم جو ہے، جو اس 1000 سالہ بادشاہت میں ہوگا، اس میں بھی یسایہ نبی کے صحیفے کے مطابق وہ سبت جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ یہاں پہ موجود ہے، اگر کسی بھی طرح ہفتے کا پہلا دن مقدم ٹھہرتا، سبت کو تبدیل کرتا، تو آپ نے کلام کے اندر سے دیکھا کہ روح القدس دیا گیا، تو روح القدس جو ہے وہ کس طرح آپ کی رہنمائی کرتا ہے؟ وہ آپ کی رہنمائی کرتا، وہ ان شاگردوں کی رہنمائی کرتا، کیونکہ شاگردوں نے خدا کے روح کی ہدایت سے اس کلام کو تحریر کیا، اور وہ بڑے واضح طور پر یہ بتاتا کہ خدا نے جو ہے اس سبت کے دن کو مسیح کے جی اٹھنے کے دن سے تبدیل کر دیا ہے، اب یہ دن تمہارے لیے مقدم ٹھہرے گا۔ لیکن ہم نے 6 کے 6 حوالوں میں دیکھا کہ ایک مرتبہ بھی جو ان سے روح القدس نے شاگردوں کو یہ ہدایت نہیں کی، اور شاگردوں نے روح کی ہدایت سے کلام کے اندر ایسا کچھ تحریر نہیں کیا۔ کلام بڑے واضح طور پر آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ جو کلام کہتا ہے وہی سچا اور برحق ہے۔ اگر کوئی شخص کلام کو مسخ کر کے پیش کرتا ہے تو وہ مسیح کا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ وہ دعویٰ تو کر سکتا ہے، لیکن مسیح خداوند نے خود فرمایا کہ تم ان کو ان کے کاموں کے سبب سے پہچان لو گے۔ جو لوگ آپ کو خدا کے کلام سے ہٹ کر باتیں بتاتے ہیں، ان کو آپ خود ہی پہچان لیں گے کہ وہ خدا کے فرزند ہیں یا ابلیس کی کہی ہوئی باتوں کو آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں کو بتایا، یوحنا 16 باب میں اگر آپ چلیں، یوحنا رسول کی انجیل اس کا 16 باب میں جب آپ جائیں تو آپ کو مسیح خداوند جو ہے وہ خود بتاتا ہے، اس کی آپ اگر 13ویں آیت کا مطالعہ کریں، یوحنا 16 باب اس کی 13ویں آیت، تو کلام آپ کو سکھاتا ہے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ کلام مقدس نے بڑے واضح طور پر مسیح خداوند کے ذریعے سے یہ بتایا کہ وہ روح القدس جو شاگردوں کو ملنے والا تھا وہ انہیں سچائی کی باتیں بتائے گا، کیونکہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا، بلکہ جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور انہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ اگر یہ آئندہ کی خبریں، اگر یہ جون سی ہے جو آج یہ آپ کو سکھانے والے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ سبت جو ہے وہ ہفتے کے پہلے دن سے تبدیل ہو چکا ہے، تو کلام کے اندر تو ہم نے 6 کے 6 حوالے جو ہے وہ دیکھ لیے، انہیں خود سے پڑھ لیا۔ کلام نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں آپ کو بتایا، ایک مرتبہ بھی یہ اس کا ذکر نہیں آیا کہ ہفتے کا پہلا دن مقدم ٹھہرا ہے، سبت تبدیل ہو گیا ہے، اب آپ کو سبت ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کے اوپر ہے منحصر کہ آپ اپنے دلوں کو، اپنے ذہنوں کو، اپنے
ہونٹوں کو، آنکھوں کو خداوند کی تمجید کے لیے کھولتے ہیں، یا آپ اسی طریقے سے اسے ان کلام سنانے والوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو کلام کو مسخ کر کے اپنی خواہش کے مطابق جو انہیں بتایا گیا ہے اس کے مطابق سکھانا چاہتے ہیں؟